الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعے میں جس موضوع پہ ہم مذاکرہ کریں گے وہ ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے شرح صدر کے ساتھ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے، ہم سب کو سیرت کا سبق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کب لڑا گیا، اس کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، احزاب حزبن کی جمع ہے۔ حزب کا معنی عربی میں ٹولہ، جماعت اور گروپ کے آتے ہیں۔ احزاب کا معنی ہے جماعتیں، بہت سارے ٹولے، بہت سارے گروپس۔ تو غزوہ احزاب کو بھی غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوے میں مکہ کے کافروں نے اپنے ساتھ یہود کو، قبیلہ بنو غطفان کو اور اس طرح اور بہت سارے قبائل اور جماعتوں اور ٹولوں کو ملایا اور سب نے مل کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کی، اور بالآخر وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ اس کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ریاست مدینہ کی انٹیلیجنس نے خبر دی کہ یہود اور مکہ کے مشرک قبیلہ غطفان ایک بڑا لشکر جرار لے کے ریاست مدینہ پہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھدوانے کا حکم دیا۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس غزوے میں خندقیں کھودی گئیں، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اور اس غزوے میں کافروں، یہودیوں اور منافقوں کی بہت ساری جماعتوں اور ٹولوں نے مل کر محمد مصطفیٰ اور آپ کے صحابہ پہ حملہ کرنا چاہا اور حملہ کیا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کی تفصیلات قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ اس غزوے سے پہلے اسلام کا پہلا غزوہ اور پہلا معرکہ غزوہ بدر لڑا گیا، اس کے بعد غزوہ احد لڑا گیا، اس کے بعد غزوہ بنو المصطلق لڑا گیا۔ لیکن ان تینوں غزووں اور غزوہ احزاب میں بہت بڑا فرق ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 900 یا 1000 تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 900 یا 1000 تھی، کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ لیکن غزوہ احزاب میں معاملہ بالکل بدل گیا۔ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے اور کافروں کی تعداد بعض سیرت نگاروں کے ہاں 12000، بعض کے ہاں 10000 اور بعض نے کہا 15000 تک کافروں کی تعداد تھی۔ کہاں پہ 3000، کہاں پہ 15000۔ پھر یہ جنگ جب لڑی جا رہی ہے، موسم سازگار نہیں ہے، ٹھنڈا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، یخ بستہ ہوائیں ہر سو چل رہی ہیں۔ ان حالات میں دشمن بالکل تیاری کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھنے کے لیے
तैयार बैठा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर मिली, इतला मिली, और हिजरत का 5वां साल है, शव्वाल का महीना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिल जाती है कि वो आप पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हजरात सहाबा किराम और अपने शागिर्दों को बुलाया, मजलिसी शूरा को बिठा दिया, सहाबा किराम से मशवरा लेना शुरू कर दिया। बताओ मेरे यारो, दुश्मन की तादाद इतनी है, वो हम पे हमले के लिए तैयार हो चुका है, हमने दिफा के लिए क्या करना है? आपकी क्या राय है? अबू बकर, उमर, आपकी क्या राय है? उस्मान, अली, आपकी क्या राय है? बहुत सारे सहाबा किराम से हजूर ने मशवरा लिया। इन मशवरा देने वालों में से ईरान और फारिस के रहने वाले हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक मुस्लिम नौजवान भी है, कहने लगे, आका मेरा मशवरा यह है, जब हमारे इलाकों में लड़ाई होती है, दुश्मन हमारा घेरा करना चाहता है, तो हम दिफा के लिए, हिफाजती तदबीर के लिए अपने शेरों के इर्द गिर्द खंदके खोद लेते हैं। मेरी राय यह है, मदीना के इर्द गिर्द जिस साइड से दुश्मन के हमले का खतरा है, गहरी, चौड़ी, लंबी खंदक खोद दी जाए ताकि दुश्मन मदीना मुनव्वरा पहुंच न सके। रसूलुल्लाह ने हजरत सलमान फारसी का ये मशवरा सुना, आपका चेहरा खुशी से चमक गया। आपने फरमाया, सलमान तेरी राय हमें पसंद आ चुकी है। सलमान फारसी की राय पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को काम सौंप दिया, सहाबा किराम की ड्यूटी लगा दी। हजूर ने अपने हाथ से छड़ी के जरिए निशानात लगाए, 3 मील तक लंबे निशान हजूर ने लगा लिए। 3 मील लंबाई के लिए इतनी बड़ी जो है ना खंदक खोदनी थी, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा, गहराई भी बहुत ज्यादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 सहाबा किराम के जिम्मे 10-10 गज जमीन को खोदने की जिम्मेदारी लगा दी। सहाबा किराम जोश, जज्बे, ईमानी गैरत के साथ खंदक खोद रहे हैं, मिट्टी ढो रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। चुनांचे सहाबा किराम जोश जज्बे में है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यह रोल मॉडल पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सीरत से, अपने अमल से बताया कि बड़ों को भी छोटों के साथ काम में शामिल हो जाना चाहिए। इससे छोटों के जज्बों के 4 चांद लग जाते हैं, छोटे काम करने में उनका दिल लग जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूरानी हाथों में खुद कुदाल को उठाया, खुद गले में उतरे, खंदक खोदनी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह खंदक भी खोद रहे हैं, मिट्टी भी सहाबा किराम के साथ उठा रहे हैं। हजरत बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपकी पुश्त पे और आपकी पेट पे मिट्टी की तह जमी हुई है। हमने कहा, अल्लाह के नबी, हम खादिम हाजिर हैं, हम ये खोद लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे सहाबा, मैं भी अजर से मुस्तगनी नहीं हूं, तुम मुझसे ताकतवर नहीं हो, मुझे भी अल्लाह के दरबार से अजर और इनाम की जरूरत है, और मैं आपसे कमजोर भी नहीं हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये काम कर रहे हैं, जमीन में खंदक खोद रहे हैं, और सहाबा किराम के जज्बों को जला बख्शने के लिए, सहाबा किराम के ईमान को गरमाने के लिए रसूलुल्लाह कुदाल से जमीन पे ज़रब भी लगा रहे हैं, और अरबी के बड़े अजीब अशार भी पढ़ रहे हैं। क्या अशार पढ़ते हैं? कहते हैं, बिस्मिल्लाहि व बिही बदैना वलौ अबदना गैरहू शकीना हब्बज़ा रब्बन व हब्बज़ा दीनन। क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहि व बिही बदैना, अल्लाह के नाम से इफ्तिताह है, अल्लाह के नाम से ये काम मैं मोहम्मद शुरू कर रहा हूं, इसकी इब्तिदा कर रहा हूं। और क्या कह रहे हैं? वलौ अबदना गैरहू शकीना, अगर अल्लाह के अलावा किसी और की हम इबादत करते, ये हमारी बदबख्ती होती, हमारे लिए शकावत होती। फिर कहते हब्बज़ा रब्बन व हब्बज़ा दीनन, हब्बज़ा रब्बन व हब्बज़ा दीनन, कितना प्यारा हमारा रब है,
कितना खूबसूरत हमारा रब है, कितना खूब हमारा रब है, कितना खूबसूरत हमारा दीन भी है। हमारा रब भी खूबियों वाला, हमारा दीन भी खूबियों वाला। रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से सहाबा किराम ने ये जुमले सुने, सहाबा किराम से रहा न गया। काम कर रहे हैं, जज्बों के साथ कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ कर रहे हैं, तेजी के साथ कर रहे हैं, फुर्ती के साथ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह के शेर सुने, सहाबा किराम के जज्बों को एक जुनून मिल गया। सहाबा किराम एक शेर पढ़ रहे हैं, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहादे मा बकीना अबदा। फरमाए मेरे नबी, ए हजूर नबी सुन लीजिए, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा, हम हैं वो लोग, हम वो नौजवान हैं, हम हैं वो शख्सवार, हमने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पे जिहाद की बेत की है। नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा, हम है वो, हमने मोहम्मद के नूरानी हाथ पे जिहाद की बेत की है। अलल जिहादी मा बकीना अबदा, जब तक जिंदा रहेंगे, जान में जान बाकी रहेगी, हम अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, जामे शहादत नोश करते रहेंगे। हजूर नबी करीम अपने सहाबा किराम के इस जुनून को देखा, जज्बे को देखा, अल्लाह के साथ मोहब्बत के देखा, जिहाद का शौक देखा, अल्लाह के रास्ते में जान फिदा करने की इस कुर्बानी के लगन को देखा। हजूर से रहा न गया। बुखारी की रिवायत है, हजूर नबी करीम के हाथ उठ गए, अल्लाह है मेरे अल्लाह, मेरे सहाबा, मेरे शागिर्द तेरे रास्ते में जान देने के लिए कह रहे हैं। नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहादे मा बकीना अबदा, हमने मोहम्मद के हाथ पे जिहाद की बेत की है, उस वक्त तक के लिए बेत की है जब तक हमारे जिस्म में गर्म खून दौड़ रहा है, जब तक हम जिंदा हैं। हजूर के हाथ उठे, अल्लाह के दरबार में दुआ मांग रहे हैं। क्या दुआ मांग रहे हैं? कहते अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फग़फ़िरिल अंसारा वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी का नाम है, जिंदगी तो आखिरी आखिरत की जिंदगी है। फरमाया फग़फ़िरिल अंसारा वल मुहाजिरा, ए अल्लाह मेरे अंसार को भी बख्श दीजिए और मेरे मुहाजिरीन को भी बख्श दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम बड़ी मोहब्बत से ये खोद रहे हैं, खंदक खोद रहे हैं। 6 दिनों में हजूर के सहाबा किराम ने इस गहरी खंदक को खोदा। 3 मील लंबाई में, चौड़ाई में इतनी कि आदमी छलांग मार के उबूर न कर सके, गहराई में इतनी कि नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया। हजूर के सहाबा किराम ने ये खंदक खोद दी। अब जब खंदक की खोदाई के दौरान के जो वाकयात रूनमा हुए, बड़े ईमान अफरोज वाकयात हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई के दौरान कुछ अशार पढ़ते हैं, कहते वल्लाहि लौलल्लाहु महतदैना, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह की रहमत न होती, वल्लाहि लौलल्लाहु महतदैना, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत न होती हमें हिदायत न मिलती। वला तसद्दकना वला सल्लैना, ना हम ज़कात देते, न सदका खैरात करते, ना नमाजें पढ़ते। फिर क्या कह रहे हैं? फ़अनज़िलन सकीनतन अलैना, ए अल्लाह जरूर भी जरूर मेरे सहाबा के दिलों पे सकीना नाजिल फरमा दीजिए, इनके दिलों को ठंडक पहुंचा दीजिए। और क्या कह रहे हैं? वसब्बितिल अक़दामा इन लाक़ीना, अगर दुश्मन से हमारा सामना हुआ, आमना सामना हुआ, ए अल्लाह हमारे कदमों को साबित कदमी बख्श दीजिए। और आगे फिर कह रहे हैं इन्नल उला कद बग़ौ अलैना, इन्नल उला कद बग़ौ अलैना, इन लोगों ने हमारे खिलाफ जुल्म किया है, बगावत करके आज हमारे तरफ आ रहे, हमला कर रहे हैं। इज़ा अरादू फितनतन अबैना, ये जब भी फितना बर्पा करने की कोशिश करेंगे हम इनकार करेंगे। हजूर ये अशार पढ़ रहे हैं और जब इस जुमले पे पहुंचते हैं इज़ा अरादू फितनतन अबैना, कि दुश्मन जब भी फितने को फैलाने की कोशिश करेगा हम इनकार कर देंगे, हम शीशा पिलाई हुई दीवार बन के
فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام بھی ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں، اذا ارادو فتنتن ابینا، اذا ارادو فتنتن ابینا۔ شعر پڑھ رہے ہیں، حضور مٹی اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، صحابہ مختلف ڈیوٹیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی طاقتور ہے، کوئی کام جلدی کرنے والا ہے، کوئی کام کا ماہر ہے، کوئی بیچارہ سست ہے، کمزور ہے۔ جنہوں نے جلدی جلدی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر دی، بقیہ صحابہ کرام کے ساتھ کام کے اندر لگ گئے، امداد میں لگ گئے، ہاتھ بٹانے میں لگ گئے۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، خندق کھودنے کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ صحابی، سب سے ماہر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ دونوں حضرات کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ دونوں حضرات اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آ گیا، کمزوروں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ سلمان فارسی کی خندق میں ایسی چٹان نکل آ گئی، سلمان فارسی ضربوں پہ ضربے لگا رہے ہیں، ماہر آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، پہلوان آدمی ہے، پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ کسی نے کہا سلمان یہ تیرا امتحان ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو آج سب میں بہادر بھی ہے، آج تو سب میں کام والا ہے، خندق کھودنا تو تیرا کام ہے۔ کمزوروں نے کام کر دیا، پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ جاؤ حضور سے کہہ دو۔ کوئی دوڑا، حضور کو دیکھا، حضور کے کندھے پہ مٹی ہے، مٹی اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا حضور سلمان فارسی کے حصے والی جگہ میں ایک پتھر نکل آ گیا، پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضور نبی کریم سلمان فارسی کی طرف آئے، سلمان کو دیکھا، فرمایا سلمان کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور خود نیچے اترے، نیچے اترے، کہا سلمان اپنی کدال دو۔ کدال کو لیا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب پتھر پہ لگائی، آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، تو کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر ضرب لگائی، بقیہ دوسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر یہ آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیسری ضرب لگائی، آیت کو مکمل کیا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پتھر پاش پاش ہو گیا۔ سلمان فارسی خندق کی منڈیر پہ کھڑے، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آقا سے کہنے لگا آقا آپ نے پہلی ضرب جب لگائی نا، اس پتھر سے روشنی نکلی ہے، دوسرے سے بھی روشنی نکلی، تیسرے ضرب سے بھی روشنی نکلی۔ حضور مسکرا گئے، فرمایا سلمان او میرے صحابہ کرام، میں نے پہلی ضرب لگائی، اس سے روشنی نکلی، اس روشنی سے مجھے شام کے محلات روشن نظر آئے، دوسرے ضرب سے فارس اور ایران کے محلات، اور تیسرے سے یمن کے محلات مجھے روشن نظر آئے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے یہ علاقے ان قریب فتح ہوں گے، اسلام کا جھنڈا یہاں پہ لہرایا جائے گا۔ منافقین اس غزوے میں ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ منظر دیکھا، رہا نہ گیا، کہنے لگے یہ دیکھو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، دو پتھر، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، دشمن نے گھیر لیا ہے، بچانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں سپر پاور ایران، سپر پاور شام اور اس وقت کے یمن کے علاقے، یمن کے باغات یہ قبضہ کروں گا۔ یہ پاگلوں والی باتیں ہیں۔ منافقین نے تانا دے دیا، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملے نکلے تھے، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ پھر اسلام ان علاقوں میں حضور کے صحابہ کرام کے زمانے میں پھیل گیا تھا، یہاں پہ کلمہ پہنچ گیا تھا، ایران بھی فتح ہو چکا تھا، شام بھی فتح ہو گیا تھا، اور یمن بھی فتح ہو گیا تھا۔
حضور صادق و مصدوق نبی پیغمبر امین نبی کی بات کو اللہ نے سچ کر دکھایا، پتھر ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں میں جب خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ یہ ہوا، یہ سلمان فارسی جو ہے نا بڑے ماہر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا تھا، ایک مہاجرین کا گروپ اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کے علمبردار زید بن حارثہ ہے اور انصار کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ منظر جب دیکھا تو دونوں گروپوں نے سلمان فارسی میں اختلاف کیا۔ انصاری کہنے لگے کہ سلمان ہماری ٹیم میں آ جائے، مہاجرین کہنے لگے یہ ہمارے ہاں آ جائے۔ حضور نے دیکھا صحابہ کرام سلمان پہ لڑ رہے ہیں، ایک کہتے ہیں ہمارے ساتھ ملے، دوسرے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، فرمایا میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ ہمارے ساتھ ملے گا، تمہارے ساتھ نہیں ملے گا۔ یہ منظر بھی دیکھا۔ انہی دنوں میں جب خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بھوک کی حالت میں، بڑے سخت حالات ہیں، ایسے سخت حالات ہیں قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ذرا سنیے۔ فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب احزاب والے تمہارے اوپر کی جانب سے بھی چڑھ دوڑے، ومن اسفل منکم، نیچے والی سائڈ پہ بھی تمہارے اوپر حملے کے لیے آ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ فرمائے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، فرمائے یہ وقت ہے جب مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہیں اچھی طرح ہلایا گیا کہ 15,000 کے مقابلے میں یہ 3,000 کیا کرتے ہیں، نہتے ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، 36 گھوڑے ہیں، اور ادھر سے ان کے پاس 1,000 اونٹ ہے، 300 گھوڑے ہیں، تلواریں بھی ہیں، جدید اسلحہ ہے ان کا، یہاں پہ نہتے۔ فرمایا اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور خوب ہلایا گیا۔ وہ وقت ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، فرمایا وہ وقت جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا مرض، وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسول اللہ غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا۔ منافقوں کا نفاق سامنے آ گیا۔ ایمان والے کہنے لگے جب اس لشکر کو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ دیکھو یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ آ چکا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس لشکر کے آنے نے صحابہ کرام کے ایمان میں اضافہ کیا اور ان کے اسلام اور فرمانبرداری کو بڑھا دیا۔ ایسے سخت وقت ہے، چنانچہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی بڑے بھوک نے ستا دیا ہے، غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوش ہو رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے اپنے پیراہن کو، اپنے قمیص مبارک کو ہٹایا تو 2 پتھر باندھے گئے تھے۔ یہ منظر دیکھا، ایک صحابی ہے حضرت جابر، اس سے رہا نہ گیا، فوراً گھر کی طرف دوڑے، گھر میں گئے، بیوی سے کہنے لگے بیوی ہم گھر میں کھا رہے ہیں، آپ لوگ کھا رہے ہیں، میں نے حضور کو دیکھا، حضور کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، بھوک سے نڈال ہو چکے ہیں، میرا دل کرتا ہے حضور کے لیے کوئی کھانا تیار کرنا چاہیے، حضور کی دعوت ہونی چاہیے، گھر میں کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بیوی کہنے لگی گھر میں 1 سا جو کا آٹا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے، بکری کو بچے کو ذبح کر لیں گے، آٹے کو گوندھ لیں گے، سالن بنا لیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت
مہمان نوازی ہم کر لیں گے۔ فوراً صحابی رسول نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، بیوی سے کہا آٹا گوندو، میں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہوں آپ کی دعوت ہے۔ حضرت جابر دوڑے، بیوی پیچھے سے آواز دی، او جابر سنو، آپ جا تو رہے ہو، صحابہ کرام کی 3000 تعداد ہے، یہ کھانا تو کم ہے چند آدمیوں کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو سب کو لے کر آ جاؤ، مجھے یہاں پہ شرمندہ کر لو، کھانا کم ہو جائے گا۔ جابر خیال سے جانا، حضور سے بتانا ہے اتنے آدمیوں کا کھانا ہے، اتنے آدمیوں کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ جابر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی میں نے گھر میں کھانا تیار کیا ہے، آپ آئیں میری دعوت کو قبول کریں۔ سامنے دشمن ہے، درمیان میں خندق ہے، ادھر صحابہ کرام ہے، بھوک سے نڈھال صحابہ کرام کو دیکھا، لیڈر ہو تو ایسا ہو، رہبر تو ہو تو ایسا ہو، ایسا نہیں اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کوٹھی بنگلے بیگ بیلس جائیداد اور ان کے لیے کیا کچھ بناتے ہیں، اور قوم کے بچوں اور عوام اور رعا گیا کا خیال نہیں ہوتا۔ یہ محمد مصطفیٰ کی ریاست مدینہ کے حکمران کا شیوا نہیں ہے، حضور سے اکیلا ہے، دعوت میں جانا بھی حضور نے گوارا نہیں کیا، آواز دی او میرے صحابہ مبارک ہو، جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ جابر کی دعوت ہے، جابر نے جملے سنے، گھبرا گئے، 3000 کا لشکر جائے گا، میرے گھر میں جگہ بھی نہیں ہوگی، کھانا کہاں سے پورا ہوگا؟ گھبرائے ہوئے آگے دوڑے، حضور پیچھے ہیں، حضور نے آواز دی جابر جا تو رہے ہو، جاؤ بیوی سے ایک بات کہنا کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آ جاؤں اس وقت تک آپ نے روٹیاں نکالنی بھی نہیں ہے اور سالن پلیٹوں میں ڈالنا بھی نہیں ہے۔ جابر گئے، بیوی سے کہا بیوی حضور پیچھے آ رہے ہیں، بیوی نے دیکھا دروازے سے تو ایک لشکر جرار آ رہا ہے، فرمایا جابر تو نے کیا کر دیا؟ میں نے تجھے کہا بھی تھا کھانا کم ہے، یہ تو 3000 کے لوگ آ گئے۔ فرمایا میں نے کہا تھا حضور لے کر آ گئے، حضور کی صحابیت تھی، حضور پہ ایمان تھا، فرمایا حضور لا رہے ہیں پھر حضور جانے کھانا جانے، انتظام ہوگا خود ہوگا۔ جابر نے کہا کھانا ڈالنا نہیں ہے، حضور نے ہدایت کی ہے۔ سب آ گئے، لائنیں لگ گئی، حضور نے کہا کھانا لاؤ، کھانا لایا گیا، فرمایا روٹیاں لاؤ، روٹیاں لائی گئی، حضور اپنے مبارک ہاتھ سے ایک ایک روٹی کو تقسیم کر رہے ہیں، سالن خود اپنے ہاتھوں سے یوں ڈال رہے ہیں، صحابہ کرام خوب چوری بنا کے کھا رہے ہیں، کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، کئی دنوں سے فاقے میں صحابہ کرام کھا رہے ہیں، جابر کے اوپر پسینے آ رہے ہیں، گھبرا بھی رہے ہیں، کھانا کم ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ اپنے شاگردوں سے کہتے خوب کھاؤ، جابر کی یہ لذیذ دعوت ہے، کھاتے رہو۔ صحابہ نے خوب جی بھر کے کھایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو ہانڈی میں سے ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی اور روٹی میں سے ایک روٹی بھی کم نہیں ہوئی، سالن بھی باقی روٹیاں بھی باقی تھی۔ یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں صادر ہوا۔ چنانچہ یہ غزوہ احزاب یہاں پہ جو محاصرہ ہوا انہوں نے کیا، سامنے دشمن ہے، آ نہیں سکتے، درمیان میں خندق ہے، 1 مہینے تک یہ حالات ان کے یہیں پہ چل رہے ہیں۔ اسی اثناء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ یہ جو قبیلہ غطفان والے لوگ یہاں پہ آئے ہیں نا، کہ غطفان والے ان کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا گیا ہے، اور لالچ یہ دی گئی ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے کہا غطفان والوں سے تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ، ہم آپ کو خیبر کے کھجوروں میں سے آدھی کھجوریں آپ کو دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ نے جنگی تدبیر کے طور پہ، حضور بہترین سپہ سالار بھی تھے، بہترین آرمی چیف تھے، آپ نے صحابہ کرام سے کہا میں ایک جنگی تدبیر کرنا چاہتا ہوں،
تاکہ دشمن کی طاقت کم ہو جائے، دشمن کی طاقت ٹوٹ جائے۔ حضور نے کہا ایسا کرتے ہیں، غطفان والوں کو میں مدینہ کے غلے میں سے تیسرا حصہ دوں گا اور یہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ صحابہ کرام سے رائے لی، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم، تینوں کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ یہودی، یہ گندی قوم، یہ ہمارے غلے سے ایک دانہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے تھے، بجز اس کے کہ مہمان بن کے آتے۔ آج ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو جانے دو، ان کے ساتھ ملنے دو، ہم ایک دانہ بھی ان کو نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جوش جذبے کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب سامنے وہ ہیں، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کھڑی ہے، دشمن کا ایک آدمی ہے، بڑا پہلوان ان کا تھا، جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، عمر بن عبد ود، اور ایک اور آدمی تھا۔ انہوں نے ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں سے چوڑائی کم تھی، وہیں سے انہوں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ چنانچہ عمر بن عبد ود، اس نے چھلانگ لگائی، سامنے آ گیا مسلمانوں کی طرف اور چیلنج دی اور کہا کہ ہے کوئی آدمی ایسا جو آج میرے مقابلے میں آ جائے؟ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھے، کہا میں تمہارے مقابلے میں ہوں۔ اس نے کہا بچے ہو، چھوٹے ہو، میں بچوں کو مارنا نہیں چاہتا، میرے لیول کا کوئی پہلوان ہے تو آ جائے۔ حضرت علی نے کہا میں بچہ ضرور ہوں، لیکن تیری گردن کو میں مار کے تیرے سر سے فٹ بال بناؤں گا۔ جب یہ وار کیا اس کی غیرت پہ نا، عمر بن عبد ود نے حضرت علی پہ وار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ڈال پہ اس کی وار کو روکا اور پلٹ کے اس پہ ایسا وار کیا، سر پہ یہاں پہ ایسا وار کیا، تلوار نے اس کے دڑ کو چیرا، جسم دو ٹکڑے ہو گیا۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ جو دوسرا آدمی تھا، وہ اس نے چھلانگ لگائی، وہ خندق میں نیچے گر گیا، خندق میں نیچے گر گیا۔ صحابہ کرام نے وہیں پہ اس پہ حملہ کیا، وہیں پہ مردار کر دیا۔ انہوں نے کہا کافروں نے کہ ہمیں یہ لاش دے دو، ہم آپ کو اس کی دیت دیں گے، اتنے روپے اور اتنی مالیت دیں گے۔ حضور نے کہا اپنے گندے پیسے بھی اپنے پاس رکھو اور گندی لاش کو بھی لے جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک مہینہ ہو گیا ہے، برے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان اس وقت رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کافروں کی طرف سے ان کے لیڈر تھے، ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا محاصرہ ذرا طویل ہو چکا ہے، لمبا ہو چکا ہے، اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ کوئی راستہ نکال دیجئے، یہ حصار کو توڑ دیجئے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا کہ ٹھنڈی ہوائیں بھیج دی، سردی کے دن تھے، طوفان آ گیا، کافروں کے خیمے اور ان کی ہنڈیاں، ان سب کو وہ ہوا لے کر دینا، اس کو اڑا دیا، ان کی ہنڈیوں کو الٹ دیا، اور ان کے خیمے جو ہے نا وہ کیلوں کے ساتھ ہی نکل گئے۔ ابو سفیان نے اسی اسنا میں مشورہ بٹھا دیا کہ رات کے وقت مشورہ ہوگا، ہوا بڑی ٹھنڈی ہے، غلہ ہمارے پاس جو اناج تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور دشمن سامنے ہے، کامیابی ہمیں مل نہیں رہی، لہٰذا ایسا کرتے ہیں واپسی کرتے ہیں۔ اس کے لیے رات کو میٹنگ بٹھا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، بلکہ ڈیوٹی سے پہلے حضور نے آواز دی کہ دشمن کی خبر لے کر ہمارے پاس کون آئے گا؟ سب خاموش ہیں، کیونکہ بڑا مشکل مرحلہ ہے دشمن کے اندر جا کے ان کی خبر لے کے صحیح سالم واپس آنا، سب خاموش ہیں۔ دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، چوتھی پر حضور نے خود کہا حذیفہ اٹھ، تو بچہ ضرور ہے، اٹھ،
تیری ڈیوٹی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے یہ زبان سے جب جملے سنے میں اٹھ گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے ایک دعا کر دو، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، مجھے قید نہ کر لیں۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما دے، حذیفہ کی حفاظت فرما دے۔ حذیفہ فرماتے اتنی ٹھنڈ ہے، اتنی یخ بستہ ہوا چل رہی ہے کہ صحابہ کرام بستروں میں، کوئی باہر اپنا سر نہیں نکال سکتا۔ فرمایا حضور نے جب مجھے بھیجا، حضور نے دعائیں دی، فرمایا میں ایسے جا رہا ہوں جیسے حمام میں جا رہا ہوں، جیسے انگیٹھی لگی ہوئی ہے، میرے دائیں بائیں گرم بسترے گویا۔ فرمایا میں یوں چلا گیا دشمن کے علاقے میں، رات کا وقت ہے، فرمایا میں دشمن کے علاقے میں پہنچ گیا۔ فرمایا ابو سفیان بیٹھے ہوئے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں، لیکن اتنے سمجھدار ہے ابو سفیان کے کہیں ایسا نہ ہو رات کا وقت جاسوس بھی ادھر آ چکا ہو، ہماری خبر لے کے نہ جائے۔ فرمایا اس نے کہا اوے ایک مشورہ ہے، لیکن ہر آدمی اپنے ساتھ والے کو دیکھے کوئی دشمن نہ ہو۔ حذیفہ فرماتے ہیں جب یہ جملہ کہا میں نے کہا پکڑا کہیں نہ جاؤں۔ فرمایا میں نے سمجھداری کی، میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا نا دشمن، اندھیرا ہے، کوئی دوسرے کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا میرے پہل کی، میں نے کہا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، میں نے کہا اوے بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا یار تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہی آدمی ہے چل۔ حضور کی انٹیلیجنس کے ان مجاہدوں کو سلام، ریاستی مدینہ کے انٹیلیجنس کا ادارہ کتنا، حضور کے صحابہ کتنے چوکنے رہا کرتے تھے، موت پہ کھیل کے حضور کے حکم کو پورا کیا ہے۔ دشمن کے علاقے میں گئے، ابو سفیان نے پھر کاروائی شروع کی، اجلاس۔ فرمایا دیکھو غلہ ختم ہو چکا ہے اور طوفان آ چکا ہے، عمر بن عبد ود ہمارا لیڈر جو ہے نا، ایک ہمارا وہ پہلوان مر چکا ہے، سامنے دشمن ایک کامیابی نہیں مل رہی، ذلیل ہو گئے ہم، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، یوں کرتے ہیں ہم واپس ہوتے ہیں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واپس ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ابو سفیان کے اتنے قریب چلا گیا تھا، اگر میں اس پہ وار کرتا تو میں اس کو مار سکتا تھا، لیکن حضور نبی مکرم کے تربیت یافتہ صحابہ تھے۔ حضور نے جاتے ہوئے کہا تھا حذیفہ جاؤ لیکن کوئی حرکت نہیں کرنی، کسی کو مارنا نہیں ہے، صرف خبر لے کے آنا ہے بس۔ فرمایا میں واپس آ گیا۔ فرمایا رات کی آری پہر ہے، فرمایا میں جو پہنچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنا دی۔ فرمایا رات کی تاریکی میں حضور نے یہ خبر سنی، حضور خوشی سے مسکرا گئے۔ فرمایا ایسے مسکرائے آپ کے دندان مبارک سے روشنی نکلی اور رات کی تاریکی میں وہ روشنی ایسے چمکنے لگی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ فرمایا مجھے کہا حذیفہ تجھے ٹھنڈ لگ گئی؟ میں نے کہا بہت ٹھنڈ ہے۔ فرمایا میرے پاؤں کی طرف میرے کمبل میں ذرا سو جاؤ۔ فرمایا میں پاؤں کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمبل میں سو گیا۔ فرمایا مجھے بڑی زبردست نیند آ گئی، صبح کی نماز کے لیے سب اٹھ گئے۔ فرمایا میں خراٹے مار رہا ہوں، سو رہا ہوں، حضور نے پیار سے مجھے کہا قم یا نعمان، اٹھو اور زیادہ سونے والے اٹھ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ فرمایا میں اٹھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب سن 5 ہجری شوال میں لڑا گیا۔ اسی غزوے میں حضور کے صحابہ کرام نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے۔ ایک صحابی ہیں نام حضرت نعیم بن مسعود ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود اس کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور اس کی پورا خاندان، پورا قبیلہ یہ مکہ والوں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اللہ نے اس کی قسمت میں اسلام لکھا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، نہ اس کے والد کو پتہ، نہ باپ کو، نہ خاندان کو، نہ برادری کو، کسی کو علم نہیں ہے یہ بندہ مسلمان ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میری کیا ڈیوٹی لگاتے ہو، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ہم جہاد کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہو جاؤ۔ حضور سے یہ کہنے لگے، بڑے سمجھدار، بڑے ذہین صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کچھ بات کہنے کی اجازت دے دیجئے، میں ان کے درمیان میں فتور ڈالوں گا، اور یہ جتنے ملے نا احزاب والے، یہ قریشی، یہ بنو نذیر والے، بنو قریظہ والے، قبیلہ غطفان والے، سب مل کے یہ آج ایک ہو کے
ان کی نیٹو بن چکی ہے، میں ان کے شیرازہ بکھیر دوں گا، ان میں اختلاف ڈالوں گا، لیکن مجھے کچھ کہنے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ الحرب خدا، بخاری نے، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، الحرب خدا، کہ جنگ تو چال کا نام ہے، دوسرے کے ساتھ پینترا بدلنے کا نام ہے، آپ یہ بدل سکتے ہو، کہہ سکتے ہو۔ چنانچہ نعیم بن مسعود سیدھا گئے قبیلہ غطفان والوں کے پاس، اپنے خاندان والوں کے پاس، اور ان سے کہنے لگے اوے پاگلو، تم خیبر کے کھجوروں کی لالچ میں آ کر تم مدینے کے حکمران محمد رسول اللہ پہ حملہ کر رہے ہو، آپ لوگ تو یہاں کے باسی ہو، اور آپ کو حضور کچھ نہیں کہہ رہے، آپ قریش کے ساتھ مل چکے ہو، یاد رکھو یہ قریشی یہ کل بھاگ جائیں گے اور یہ شکست کھا کے چلے جائیں گے، بستر بوریاں اٹھا کے چلے جائیں گے، تم نے یہاں رہنا ہے، یہاں مرنا ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ وہ جائیں گے، اس کے بعد تمہیں بچے بنا دیں گے، اس لیے یہ لوگ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ تمہیں لڑا رہے ہیں، تمہیں مار رہے ہیں، اس لیے ایسا کرو قریشیوں سے کہہ دو تم اپنے سردار رہن میں ہمارے پاس رکھو، ہم تب تمہارے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے تم واپس جاؤ گے، پھر اگر ہمارے اوپر برا وقت آ گیا تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، یہ تمہارے سردار ہمارے پاس رہن میں ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں یقین ہے تم واپس آؤ گے۔ یہاں ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی، اب ان کو پتہ نہیں یہ بندہ مسلمان ہو چکے، حضور کے صحابی بن چکا ہے، یہاں سے اٹھے گئے قریش کے پاس، وہ سمجھ رہے ہیں یہ وہی کافر ہے، غطفان والا آدمی ہے، اس کی پوری کابینہ پورا خاندان ہمارے نیٹو میں، ہماری فوج میں شامل ہے۔ ان کے پاس گئے، کہنے لگے اوے تم کتنے پاگل ہو، یہ جو بنو نذیر والے ہیں، یہ غطفان والے قبیلہ غطفان والے، انہوں نے ساز باز کر کے مشورہ کیا ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں لیکن میری بات کو لیک نہیں کرنا، اگر راز میں رکھتے ہو تو میں بتاتا ہوں، انہوں نے وعدہ کی ہم آپ کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ فرمائے بات یہ ہے انہوں نے آپس میں ساز باز کی ہے اور یہ آپ سے آپ کے لیڈر سربراہ رہن میں رکھیں گے اور حضور سے مل چکے ہیں، ان کی گردنیں مروائیں گے، اس لیے باز رہو، اپنے سردار ان کے پاس رہن میں آپ نے نہیں رکھنے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو ابو سفیان نے، اکرمہ بن ابی جہل نے اور ان کے اور بڑے بڑے جو چیرے لوگ تھے، انہوں نے غطفان والوں کو کہا کہ دیکھو ہمارے اوپر یہ برا وقت آ چکا ہے، آئیں ہمارے ساتھ آپ اس جنگ میں شریک ہو جائیں، ہمارے ساتھ مل لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم جنگ میں تب شریک ہوں گے کہ اپنے سردار ہمارے پاس رحم رکھو۔ آلریڈی ادھر بھی انہوں نے ذہن میں بات ڈال دی، انہوں نے کہا ہو یہ بات تو نعیم بن مسعود کی بات ٹھیک نکلی، یوں ان کی آدھی جو ہے نا لشکر وہ میدان سے چلے، انہوں نے کہا یہ ہمیں مروا رہے ہیں۔ یہ اس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس جنگ میں غزوہ احزاب میں 3 کافر مردار ہوئے، جہنم واصل ہوئے، اور حضور کے 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے اپنی بوری بستر اٹھایا، سامان اٹھایا، یہ سارے کے سارے ناکام و نامراد ہو کے سب مکہ کی طرف لوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے حضور آپ نے جنگ کا لباس اتار دیا، آپ کے صحابہ نے بھی، اور ابھی جبرائیل امین نے لباس نہیں اتارا، اٹھئے بنو قریظہ کے یہودیوں نے جو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، 2 نمبری کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، ان سے بدلہ لے لیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ لڑا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں غزوہ بنو قریظہ کے حالات اور واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔